دو ناموں کو ذکر کریں گے، دو ناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا نام ہے اس کا تعلیم المسئلہ، تعلیم مانگنے کا طریقہ، سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت جو ہے نازل فرمائی ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مجھ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، بندے ہو اس طرح کا ہو، سمجھیے۔ یہ انشاءاللہ تشریح آتی ہے۔ دوسرا نام اس صورت کا ہے ام القرآن۔ کیا نام ہے جی؟ ام القرآن۔ ام کا معنی جو ہے وہ ماں ہوتا ہے، سمجھیے، یا دوسرا ام کا معنی خلاصہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے قرآن کا خلاصہ یا پورے قرآن کی، بہرحال ہم ماں والا معنی لیں گے۔ جس طرح ماں بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ماں کا پیٹ بچے کو محیط اور ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورا قرآن فاتحہ کے اندر بند ہے، سمجھیے، اور یہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کو گھیرے ہوئے۔ خلاصہ کرو پھر بھی بات یہی ہے، ماں کرو پھر بھی بات۔ اب کس طرح سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ یا ماں ہے، اس کے لیے 3 تقریریں عرض کرتا ہوں۔ کتنی تقریریں جی؟ 3 تقریریں۔ پہلی تقریر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صبح بھی جو روایت پڑھی تھی وہ حامی مومن کی فضیلت کے اندر لکل شیء لباب ولباب القرآن۔ حضرت پورے قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے جی؟ حوامیم 7۔ حوامیم 7 کا خلاصہ ہے حامی مومن۔ حوامیم 7 کا خلاصہ کیا ہے؟ حامی مومن، سمجھیے۔ اور حامی مومن کا خلاصہ اس کا دعویٰ، ہر صورت کا دعویٰ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، تو حامی مومن کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا دعویٰ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، توحید فی الدعاء، توحید فی الدعاء۔ اچھا، حوامیم کا مبدأ ہے زمر۔ حوامیم کا مبدأ کیا ہے؟ مضمون شروع ہوا زمر سے، فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، اور چلتا گیا آگے، سمجھیے۔ اچھا جی، حوامیم کا مبدأ کیا ہے اور زمر کا دعویٰ کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا، یعنی توحید فی العبادت۔ اور حامی مومن یا حوامیم 7 کہہ لو، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ فادعوا اللہ، یعنی توحید فی الدعاء، سمجھیے۔ یہی دونوں مضمون، توحید فی العبادت اور توحید فی الدعاء، فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ ایاک نعبد توحید فی العبادت ہے، و ایاک نستعین توحید، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم، حوامیم کا خلاصہ حامی مومن، حامی مومن کا خلاصہ فادعوا اللہ، اور مبدأ کا زمر، زمر کا دعویٰ فاعبد اللہ، فادعوا اللہ اور فاعبد اللہ والے دونوں دعوے جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید فی العبادت بھی یہاں موجود ہے اور توحید فی الدعاء بھی، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس آیت کے اندر۔ ایک تقریر۔ دوسری تقریر جو ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر عثمانی کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو آپ جہاں سے بھی کھولیں گے، قرآن پاک کی جس آیت کا مطالعہ کریں گے، وہاں آپ کو 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون ملے گا۔ کتنے مضامین؟ 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون وہاں چل رہا ہوگا۔ نمبر اول توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ یہ کیونکہ مرکزی مضمون ہیں، ہاں جی، اصول ہیں دین کے،
توحید، رسالت، 3 یہ مضمون ہو گئے۔ نمبر 4 احکام، کیا جی؟ احکام، حلال حرام، پاک پلید، جائز ناجائز وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، جس نے توحید کے دعویٰ کو مانا ان کے کیا حالات بنے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے کیا، ٹھیک ہے جی۔ ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات کتنے ہو گئے جی؟ 6۔ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات، یہی 6 کے 6 مضامین جو ہیں اشارتاً فاتحہ میں موجود ہیں۔ اشارتاً کس میں موجود ہیں؟ میری طرف دیکھو، انشاءاللہ اندر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سمجھیے یہ مسئلہ توحید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ اس کے بعد جناب مالک یوم الدین، یہ قیامت کا بیان، توحید بھی آ گئی اور قیامت بھی آ گئی۔ اس کے بعد جناب ایاک نعبد، فقط ایاک، اور آگے اہدنا الصراط المستقیم کا الصراط المستقیم، ایاک نعبد فقط اور الصراط المستقیم، یہ احکام کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے جی؟ انشاءاللہ تعالی آئے گا تفسیر جب اندر چلیں گے نا، الصراط المستقیم کے معنی جو ہے، صراط المستقیم کے معنی آئیں گے تو اس میں جمیع احکام کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ صراط المستقیم، سمجھئیے۔ ایاک نعبد اور الصراط المستقیم، یہ کس کا ذکر ہے؟ احکام کا، سمجھئیے۔ اچھا، اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین منعم علیہم جماعت جو ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، منعم علیہم جماعت میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ انبیاء، سمجھیے پہلا نمبر نبیین کا ہے، اور انبیاء میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو الذین انعمت میں رسالت کی طرف بھی اشارہ ہوگا، سمجھیے بات، رسالت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ساتھ ساتھ صراط الذین انعمت علیہم ماننے والوں کے حالات ہیں۔ کن کے حالات ہیں جی؟ ماننے والوں کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والوں کے حالات ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ پھر دوہرا رہا ہوں، دیکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم توحید کا بیان ہے، مالک یوم الدین قیامت کا بیان ہے۔ اچھا، ایاک نعبد اور الصراط المستقیم احکام کا بیان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت کی طرف بھی اشارہ ہے اور ماننے والوں کے حالات کا بیان ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والوں کے حالات کا بیان ہے۔ تو اس طرح پورا قرآن جو ہے بند ہے کس کے اندر؟ فاتحہ کے اندر، اور یہ فاتحہ ام القرآن ہے، سمجھیے۔ یہ تقریریں ہوگی۔ تیسری اور اہم تقریر جو آپ نے ہمیشہ اپنے قلوب اور اذہان میں بٹھا کے رکھنی ہے، اور انشاءاللہ پورے قرآن پاک میں ہم اسی ترتیب کے مطابق چلیں گے۔ یہ تقریر جو ہے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے، آپ نے نقل فرمائی ہے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ مجدد الف ثانی کا نام سنا ہے نا؟ قریب مجدد الف ثانی سنی جو دورہ دیکھا نا؟ ہاں جی۔ تو یہ تقریر جو ہے مجدد الف ثانی رحمہ اللہ سے نقل کیا حضرت مولانا رحمہ اللہ نے، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے یہ تقریر نقل کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے۔ سمجھ میں آئیے بات؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے 4 حصے ہیں۔ قرآن پاک کے کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جناب فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ کے آخر تک۔ اچھا، قرآن پاک کے آپ فرماتے ہیں 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔
4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ پہلا حصہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ کے آخر تک، فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ کے آخر تک، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے انعام سے، وہ بھی کس سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ الذی، تو نہیں حافظ ہو نا صحیح؟ ہاں پڑھو، کیا ہوا بھول گئے؟ الحمدللہ الذی، بس ابھی اللہ پاک نے یہ خدمت دن میں لگا دی، اللہ کی مہربانی ہے۔ میں دوسرا سال ہے مصلی نہیں سنا رہا، منزل کافی کمزور ہو گئی۔ امامت میں وہاں فجر پڑھاتا ہوں درس کے لیے، کوشش کرتا ہوں کہ منزل کچھ نہ کچھ ہوتی نہیں ہے تو بھولنے لگ گئی ہے۔ بس کیا کریں، اللہ نے یہ ذمہ داری لگا دی، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ انعام سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ تو صحیح الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اچھا، یہ حصہ جناب انعام سے شروع ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے او بنی اسرائیل کے آخر تک، بنی اسرائیل کے آخر تک۔ اس کے بعد ہے سورۃ کہف، کہف سے سورۃ قرآن پاک کا تیسرا حصہ شروع، قرآن پاک کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ بھی الحمدللہ سے۔ ہاں جی، کس طرح؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ جناب کہف سے شروع ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے وہ احزاب کے آخر تک، اس تک جی احزاب کے آخر تک۔ اس کے بعد ہے سورہ سبا، سبا بھی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے۔ سمجھیے، سبا سے لے کر والناس تک یہ قرآن پاک کا چوتھا حصہ۔ قرآن پاک کا کتنے حصے ہیں قرآن پاک کے؟ 4۔ پہلا حصہ فاتحہ سے لے کر مائدہ کے آخر تک، دوسرا حصہ انعام سے لے کر بنی اسرائیل کے آخر تک، تیسرا حصہ کہف سے لے کر احزاب کے آخر تک، چوتھا حصہ سبا سے لے کر کتنے حصے ہیں؟ 4۔ پہلے حصے کے اندر حضرت فاتحہ سے مائدہ کے آخر تک زیادہ تر مضمون خالقیت کا بیان کیا گیا ہے، زیادہ تر مضمون، اور بھی مضامین ہیں ظاہر ہے، لیکن زیادہ تر مضمون کون سا ہے؟ یعنی اللہ پاک بار بار ہی فرماتے ہیں لوگوں ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون کس کا ہے جی؟ خالقیت کا مضمون ہے۔ دوسرا حصہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے آخر تک، اس میں زیادہ تر مضمون ربوبیت کا ہے۔ اس کا مضمون ہے ربوبیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اسی طرح ہر چیز کو پالنے والا اور حد کمال تک پہنچانے والا بھی صرف میں ہوں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ دوسرے حصے میں زیادہ تر مضمون ربوبیت کا ہے۔ تیسرا حصہ شروع ہوگا حضرت کہف سے، وہ کہاں تک؟ احزاب کے آخر تک۔ اس کے اندر زیادہ تر مضمون حاکمیت کا ہے۔ کس کا مضمون ہے؟ حاکمیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد پالنے والا میں ہوں، اسی طرح ہر چیز کی زندگی اور موت اور اسی طرح زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا اختیار اور حکومت بھی صرف میری ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تیسرے حصے میں زیادہ تر مضمون کون سا ہے؟ حاکمیت کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آئے گا چوتھا حصہ سورہ احزاب سے والناس تک، اس میں زیادہ تر مضمون نفی شفاعت قہریہ کا ہے، نفی شفاعت اور بالخصوص قیامت، نفی شفاعت قہریہ قیامت کا، کہ جس طرح دنیا کے اندر حاکم میں ہوں، اسی طرح قیامت کے دن بھی حاکم صرف میں ہوں گا۔ میں نہ کسی کی سفارش مانوں گا کہ کوئی ایسا سفارشی جو زبردستی مجھ سے، ویسے جو سفارش ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ، میری اجازت کے بغیر کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ کتنے حصے ہیں؟ پہلے حصے میں پہلا حصہ فاتحہ سے لے کر
بولو بولو مائدہ کے آخر تک اس میں زیادہ تر مضمون خالقیت کا بیان کیا. دوسرا حصہ انعام سے بنی اسرائیل کے آخر تک اس میں زیادہ تر مضمون ربوبیت کا بیان کیا. چوتھا حصہ کہف سے احزاب کے آخر تک اس میں زیادہ تر مضمون حاکمیت کا بیان کیا. چوتھا حصہ سبا سے والناس تک اس میں زیادہ تر مضمون نفی شفاعت قہریہ کا بیان. کیا مطلب بھی کہہ سکتے ہو اور نفی شفاعت قہریہ. سمجھ آئیے بات. تو پورے قرآن پاک کے کتنی مضمون ہیں؟ کل کتنے مضمون ہیں؟ 4. خالقیت، ربوبیت، حاکمیت اور قیامت. نفی شفاعت قہریہ قیامت. آسانی کے لیے میں نے چھوٹا لفظ بول دیا. شفاعت پہلے سمجھیے نا کتنی مضمون ہیں؟ یہ بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے. کتنی مضمون ہیں؟ 4. نمبر اول خالقیت، نمبر 2 ربوبیت، نمبر 3 حاکمیت اور نمبر 4 شفاعت قیامت. یہ چاروں مضامین حضرت فاتحہ کے اندر موجود ہیں. چاروں مضامین کہاں موجود ہیں؟ پہلا مضمون کون سا ہے جی؟ بولو بولو خالقیت. اب یہ خالقیت والا مضمون الحمدللہ کیا ہے جی؟ الحمدللہ. سمجھیے. اب یہاں پر دیکھیں حضرت ذکر ہے ذات کا، لفظ اللہ. ہاں جی ذکر ہے ذات کا، مراد ہے وصف مشہور خالقیت. ذکر ہے ذات کا، مراد ہے وصف مشہور خالقیت کا. ایسا ہوتا ہے کہ جو موقع ہو ذکر کیا جاتا ہے ذات کو، مراد لیا جاتا ہے اس کے وصف مشہور کو. مثال کے طور پر کسی بندے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جہاں بیٹھتا ہے نا بس 2 بندوں کو لڑا دیا. چلو اس صفت کو چھوڑو. کسی بندے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بندہ بڑا بہادر ہے، یہ بندہ بڑا بہادر ہے. اب لڑائی ہو گئی کافروں کی اور مسلمانوں کی. لڑائی ہو گئی کن کی؟ کافروں کی اور مسلمانوں کی. سمجھیے. اب لڑائی چل رہی تھی، مسلمان لڑ رہے تھے. اچانک ایک بندے نے کہا میاں خالد آ گیا. کیا ہے؟ خالد آ گیا. شور مچ گیا خالد آ گیا خالد آ گیا. کیوں خالد؟ باقی بھی تو لوگ موجود ہیں. ذکر ہے ذات کا، مراد اس کے وصف مشہور ہے، بہادری والی. وہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہاں پر بھی لفظ اللہ کے اندر ذکر ہے ذات کا، مراد وصف مشہور خالقیت. وجہ یہ ہے کہ خالقیت کے اندر کسی کا اختلاف. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ خالق ہے. سمجھیے. مسلمان بھی مانتے ہیں اور مشرک بھی سب مانتے ہیں. سمجھیے. الحمدللہ یہ مضمون ہے خالقیت کا. رب العالمین، رب یہ مضمون کون سا آ گیا؟ دوسرا حصہ آ گیا ربوبیت کا. آگے جناب الرحمن الرحیم انشاءاللہ بھی آتا ہے، پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم. حضرت رحمان کا تعلق جو ہے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہے. کسی کو صحت مل رہی ہے، کسی کو اولاد مل رہی ہے، کسی کو کاروبار مل رہا ہے. اسی طرح رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، یعنی دنیا کی حاکمیت کا ذکر ہے اور آخرت کی حاکمیت کا ذکر ہے. تو الرحمن الرحیم کے اندر تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے، حاکمیت کی طرف. آگے مالک یوم الدین، اس کے اندر چوتھے حصے کی طرف اشارہ ہے، قیامت اور نفی شفاعت قہریہ کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح یہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کی ماں اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے. 3 تقریریں میں نے آئی. تو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی سمجھ میں بات؟ اچھا. اس تیسری تقریر پر آخر میں ایک سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ، چوتھا حصہ سبا سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے. سبا کے بعد متصلاً فاتر کھڑی ہے، وہ بھی تو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. سمجھ آیا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا ہے؟ جواب عرض کرتا ہوں. جواب یہ ہے، پہلے حصے کے اندر فرمایا خالق صرف میں ہوں اور دوسرے حصے میں فرمایا رب صرف میں ہوں اور
تیسرے حصے میں فرمایا حاکم صرف میں ہوں اور چوتھے حصے کے اندر فرمایا مجھ سے زوری زور منوانے والا بھی جب خالق میں ہوں، رب میں ہوں، حاکم میں ہوں، مجھ سے کوئی زوری زور منوانے والا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت اور پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں اور کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے؟ اب کیا ہے، چاروں حصوں کے اندر تو آ گیا خلاصہ، چاروں حصوں کے اندر کیا آ گیا؟ خالق، رب، حاکم اور مرضی والا، ہاں جی، صرف میں ہوں اور کوئی نہیں، یہ تو چاروں حصے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ سب کچھ میں ہوں اور کوئی نہیں، تو عبادت اور پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں اور یہ نتیجہ جو تھا، یہ نتیجہ فاطر کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ نتیجہ کہاں بیان کیا گیا؟ فاطر کے اندر بیان کیا گیا، سمجھئیے نا۔ تو سورہ فاطر چاروں حصوں کے خلاصے کا نتیجہ ہے، چاروں حصوں کے خلاصے کا نتیجہ ہے۔ تو نتیجہ اصل بنیاد تھی، وہ بھی اہم مسئلہ تھا، اس لیے فاطر کو بھی کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ سے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ سورہ فاطر چاروں حصوں کے خلاصے کا نتیجہ ہے، اس لیے کیونکہ اہم مسئلہ تھا، اس لیے اس کو اب یہاں پر بھی سورہ فاتحہ کے اندر بھی دیکھو نا، اندر دیکھو الحمدللہ، الحمدللہ، للہ پر آپ کے پاس حاشیہ ہے، یہاں پر لکھا ہے حصہ اول کی طرف اشارہ ہے، اوپر حصہ اول کی طرف اشارہ ہے، لفظ اللہ سے وصف مشہور مراد ہے، یعنی یہ حصہ اولا کی طرف اشارہ ہے۔ رب العالمین پر آپ کے پاس لکھا اشارہ با حصہ دوم، اور رب العالمین پر اشارہ با حصہ اچھا، الرحمن الرحیم پر اشارہ با حصہ سوم، مالک یوم الدین پر اشارہ با حصہ چہار۔ اچھا، اب یہاں پر بھی وہی نتیجہ نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، خالق صرف میں ہوں، رب العالمین، رب صرف، الرحمن الرحیم، حاکم صرف میں ہوں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی حاکم صرف میں ہوں۔ نتیجہ نکلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف میری اور پکار بھی صرف میری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں، اور فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر حضرت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے، بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با استعانت کی ہے، با کس کی ہے؟ استعانت کی ہے، مدد کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین ولا نستعین ولا استعین کہو یا نستعین کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین ولا استعین بغیرہ، صرف اللہ کے نام پاک کے ساتھ میں مدد طلب کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھئیے نا؟ آؤ اب اسی تقریر کو ہم لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پہلا فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نازل فرمائی ہے علی السنۃ العباد۔ کس طرح نازل فرمائی ہے؟ بندوں کی زبان پر نازل فرمائی ہے، سمجھئیے نا جی۔ بندوں کو اللہ پاک نے طریقہ، میں نے عرض کیا نا، اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، اللہ بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ بندوں کو اس سے یوں مانگا کرو۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے نا جی 5 مقامات پہ ہم قولو امر مقدر نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے جی؟ قولو امر مقدر نکالیں گے۔ اب دیکھو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے ساتھ آپ کے پاس لکھا ہے اے قولو، اے اللہ کہہ رہے ہیں بندیو یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے اوپر کھڑا ہے اے قولو، اے
قولو۔ اچھا اس کے بعد جناب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد کے ایاک کے اوپر پھر کھڑا ہے قولو، ایاک نستعین کے ایاک پہ کھڑا ہے قولو، اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کے شروع میں بھی کھڑا ہے قولو۔ یہ 5 مقام ہیں، یہاں پہ قولو مقدر نکالیں گے۔ اب جب ہم نے یہ بات عرض کی کہ یہ بات ہم نے پڑھی کہ ان 5 مقامات پہ قولو مقدر نکالیں گے، تو وہ اعتراض ختم ہو گیا جو مستشرقین اعتراض کرتے تھے یا ملحدین اعتراض کرتے تھے کہ تم کہتے ہو فاتحہ اور بسم اللہ اللہ نے نازل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ اللہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مانا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ اپنے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہے۔ تو جواب آ گیا کہ نہ، اللہ نے یہ بندوں کو طریقہ سکھایا کہ بندے ہو یوں کہا کرو۔ اسی طرح آگے الحمدللہ الرحمن وغیرہ وغیرہ، یہ جو اشکال ہوتا تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ آ جاؤ جی اب حاشیہ پڑھو، وہ اوپر فائدہ اول لکھا ہے، فائدہ اول فوائد و تشریحات لکھی ہیں نا جی۔ فائدہ اول ہے تسمیہ اور فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پڑھنے کے طرز پر نازل فرمایا ہے، اس لیے 5 مقامات میں قولو مقدر نکالیں گے، یعنی قولو بسم اللہ، قولو الحمدللہ، قولو ایاک نعبد وقولو ایاک نستعین وقولو اہدنا الصراط المستقیم۔ ماخذ دیکھو، وہذا وما بعدہ، یہ بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ مقول علی السنۃ العباد، یہ کہی ہوئی ہے بندوں کی زبان پر، کہی ہوئی ہے کس کی؟ لیعلموا، تاکہ بندوں کو طریقہ معلوم ہو جائے، کیف یتبرک بسمہ، کس طرح وہ بندہ برکت حاصل کر سکتا ہے اللہ پاک کے نام پاک کے ساتھ، ویحمد علی نعمہ، اور تعریف کر سکتا ہے اس کی نعمتوں پر، وَيَسْأَلُ مِنْ فَضْلِهِ، اور کس طرح اس کا فضل طلب کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ فرمایا۔ اچھا دوسرا فائدہ کیا ہے حضرت؟ میں نے ابھی عرض کیا بسم اللہ کی با جو ہے یہ استعانت کے لیے ہے، بسم اللہ کی با کیا ہے؟ استعانت کے لیے ہے۔ یہ جار مجرور مقدم ہوتا ہے ہمیشہ، جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہمیشہ متعلق جو ہے مؤخر نکالا جاتا ہے، ہمیشہ اس کا متعلق کیا نکالا جاتا ہے؟ کیوں یہ کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت مشرکین کی عادت تھی، وہ جو بھی کام کرتے اس سے پہلے کہتے بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ لات اور عزیٰ کے نام کے ساتھ ہم کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے رد کے لیے فرمایا تم کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کر رہے ہیں، سمجھیے نا جی۔ دیکھو نیچے دیکھو، علامہ نصفی واللفظ لہو اور علامہ زمخشری لکھتے ہیں ماخذ وَكَانُوا يَبْدَؤُونَ بِأَسْمَاءِ آلِهَتِهِمْ فَيَقُولُونَ بِسْمِ اللَّاتِ وَبِسْمِ الْعُزَّىٰ، وہ ابتدا کیا کرتے تھے اپنے معبودوں کے نام کے ساتھ، بس کہا کرتے تھے لات کے نام کی برکت سے اور عزا کے نام کی برکت سے، فواجبا، بس واجب فرمایا اللہ پاک نے، یقصد الموحد، یہ کہ ارادہ کرے موحد، معنی اختصاص اسم اللہ، اللہ کے نام پاک کو خاص کرنے کا معنی بالابتداء، ابتدا کے ساتھ کس کا نام کو خاص کرے؟ اللہ پاک کے نام کو، وَذَا بِتَقْدِيمِهِ، اور یہ معنی تو اس کو مقدم کرنے کے ساتھ حاصل ہوگا، وَتَأْخِيرِ الْفِعْلِ، اور فعل کو مؤخر کرنے کے ساتھ، سمجھیے نا جی۔ تو یہ معنی کیسے حاصل ہوگا کہ جب ہم جار مجرور کو مقدم کریں گے اور اس کے ساتھ جو متعلق فعل نکالیں گے اس کو مؤخر کریں گے۔ اب فعل کون سا نکلے گا جی؟ فعل حضرت بعض نے تو کہا ہم نکالیں گے اشراع، کیا نکالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراع، سمجھیے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اسی کام والا جو فعل ہے نا وہی نکالیں گے۔ مثلا کھانا کھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو، پانی پینے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشربو،
سمجھیے اسی طرح جو بھی کام لباس پہننے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الباسو، جو بھی کام کرنے لگے ہیں اسی کا متعلقہ فعل جو ہے نا وہ مقدر نکالیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگلی عبارت بھی پڑھ لو، ماخذ نمبر 2 علامہ جمال ابن نصیر، ہاں جی یہ جامی کا حاشیہ ہے ملا جمال، سمجھیے نا جی۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْعَامِلُ مُؤَخَّرًا، اور سوائے اس کے نہیں مقدر مانا جائے گا عامل مؤخر، ما ان حق کا تقدیم ہو، باوجود اس کے کہ اس کا حق تو تقدیم کا ہے۔ افادۃ للحصر، اس لیے حصر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وردن علی المشرکین، اور مشرکین پر رد کرتے ہوئے، حیث کانوا یقولون بسم اللہ والعزیٰ نفعل کذا، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے لات عزیٰ کے نام کے ساتھ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، فیؤخرون افعالهم، وہ اپنے فعل کو مؤخر کرتے تھے، من ذکر متخذوا معبودا، جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا ان کے ذکر سے، تفخیما لشان ہی، اس کے شان کو بلند کرتے ہوئے، اس کے شان کو بلند کرتے ہوئے، ہاں جی بالتقدیم تقدیم کے ساتھ۔ بس واجب ہوا موحد پر یہ کہ اعتقاد رکھے یہی اللہ پاک کے نام کے ساتھ، فإنہ الحقیق بذالک، بس بے شک یہ وہی لائق ہے اس بات کے، وہی لائق ہے۔ اچھا بس جی بسم اللہ کی بات ہو گئی۔ الحمدللہ، الحمد، حجی مطالعہ کر رہے ہو بہتر توجہ، الحمدللہ، سمجھیے حضرت الحمد مبتدا جو ہے معرف باللام ہے، سمجھیے للہ جار مجرور خبر ہے، تو یہ مبتدا معرف باللام، سمجھیے یہ بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، تو معرفہ دونوں معرفہ ہیں، مبتدا بھی خبر بھی، تو یہ ایک تو خود حصر کا معنی دے رہے ہیں، خود کیا دے رہے ہیں؟ حصر کا معنی۔ اور قرآن پاک کے اندر اگر یہاں پر یہ نہ بھی ہوتا پھر بھی معنی کون سا کرنا تھا؟ حصر والا، پھر بھی معنی کون سا کرنا تھا؟ حصر والا معنی کرنا تھا۔ یہاں تو آگے نا الحمد، اگر ہوتا حمدن للہ نکرہ ہوتا پھر بھی معنی کون سا کرنا تھا؟ حصر والا۔ وجہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اور مقام پہ اللہ پاک نے جو ہے نا حصر کے ساتھ ذکر کیا، مثلا سورہ قصص کے اندر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اب لہو جار مجرور خبر مقدم، الحمد مبتدا مؤخر حصر کے لیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے سورۃ روم کے اندر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہاں بھی حصر والا معنی، تو اس لیے جو ہے یہاں پر بھی الحمد کون سا معنی کریں گے؟ حصر والا۔ کون سا معنی کریں گے؟ اب معنی حصر والا کیسے کریں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ پاک کے لیے۔ کیا معنی کریں گے؟ ہاں یہ معنی یاد رکھنا ہے، بھولے نا، سن دے پیو نا، ہاں ترجمہ پڑھنے تفسیر پڑھنے کا فائدہ تو یہ حاصل ہو نا، سمجھ یہ نہیں آئی، معنی یاد رکھنا ہے۔ تمام تعریفیں، ایک اور قید بھی ہے وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ پاک کے لیے، تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ آگے دیکھو ماخذ نمبر 1 دیکھو، ما ان وظیفۃ تقدیم الخبر یحصل من تقدیم الحمد، باوجود ہے کہ وظیفہ خبر کو مقدم کرنے والا، وہ خبر کو مقدم کیا نا، لہ الحمد فی الاولیٰ اور وَلَهُ الحمد فی السماوات، فرماتے ہیں لہو کو مقدم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ حصر والا فائدہ تو پہلے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ لأن المبتدا المعرف باللام، اس لیے کہ وہ مبتدا جو معرف باللام ہو، یکون مقصورا فی الخبر، یہ اپنی خبر میں بند ہوتا ہے، یہ اپنی خبر میں کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے، تو وہ فائدہ تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی خبر کو مقدم کیا؟ حصر در حصر پیدا کرنے کے لیے، حصر۔ اچھا اسی طرح للہ کا لام جو ہے نا جی، یہ لام خود اختصاص کا ہے، للہ کا لام جو ہے خود اختصاص کا لام ہے۔ دیکھو جی نیچے لکھا ہے نا ثالثاً ای کے لام تخصیص کا فائدہ دے رہی ہے، ثالثاً ای کے لام تخصیص کا فائدہ، اس کے بعد ماخذ کھڑا ہے،
واللام الداخلۃ علی الاسم الشریف ہی لام للاختصاص ہے، یہ لام للاختصاص ہے، اور وہ لام جو داخل ہوئی ہے اسم شریف اللہ پاک کے نام پاک پر، وہ لام ہی خود اختصاص کے لیے ہے، وہ لام ہی خود اختصاص کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کی؟ فتح القدیر مظہری کا حوالہ ہے۔ خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ الحمدللہ میں حسر ہے، سمجھیے تو معنی کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ ماخذ نمبر 3 دیکھو، فثبت علی القولین، دونوں صورتوں کے اندر ثابت ہو گیا ان قولہ الحمدللہ ینفی حصول الحمد لغیر اللہ، اللہ پاک کا قول الحمدللہ یہ نفی کر رہا ہے غیر اللہ کی تعریف کے حصول کی، غیر اللہ کی تعریف کے حصول کی یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہاں پر ہوگا سوال بھئی، جب الحمد مبتدا معرف باللام، للہ کا لام تخصیص کے لیے، حسر در حسر ہے، تو تعریفیں تو ساری خاص ہو گئی کس کے لیے؟ تو دنیا کے اندر کسی اور کی تعریف کرنا تو جائز ہی نہ ہو، دنیا کے اندر کسی اور کی تعریف کرنا تو، حالانکہ خود قرآن پاک تعریف کر رہا ہے، یہ تعریف نہیں کی ہے۔ تو مثال کے طور پر سورہ توبہ کے اندر قباء والوں کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ یحبون ان یتطہروا واللہ یحب قرآن نے تعریف کی ہے۔ اسی طرح ملک شام کی اللہ پاک نے 3 مقام پہ تعریف کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی حولہ، اور مقام پہ بھی فرمایا بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، تو قرآن خود تعریف کر رہا ہے، حدیث پاک بھی تعریف کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کی تعریف کی ہے، حسان بن ثابت کی تعریف کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تعریف تو قرآن اور حدیث کے اندر اوروں کی موجود ہے۔ لام اگر اختصاص کا ہے، الحمد معرف باللام ہے، یا حصر والا معنی ہے، تو پھر تو کسی اور کی تعریف کرنا جائز ہی، بات سمجھ آئیے؟ اچھا ہو مفسرین کرام نے اس بات کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں بابا جو اوروں کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، وہ بھی در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ پاک کی تعریف ہے، سمجھیے؟ یہ کس طرح دیکھیں، یہ مکان بنا ہوا ہے، مثال مسجد بنی ہوئی ہے، ایک جگہ آپ گئے بہت ہی خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، تو آپ فوراً کیا کہو گے؟ یار بنانے والا کاریگر بندہ ہے، بنانے والا کیا تھا؟ کاریگر تھا۔ تو اب مصنوع کی وجہ سے کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ صانع اور کاریگر کی تعریف ہو رہی ہے، تو مخلوق کی جو تعریف ہوگی وہ بھی در حقیقت کس کی ہوگی؟ اللہ پاک کی تعریف ہوگی۔ لیکن حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے تکلفات کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ نے الحمدللہ کے لام کو بنایا ہے استغراق۔ لام کون سا بنایا ہے؟ استغراق کا بنایا، یا لام جو ہے آپ نے بنایا جنس کا، لام استغراق کا بنایا، یا لام آپ نے کون سا بنایا؟ جنس کا۔ ہاں جی، استغراق کا بنایا کہ تعریف کے تمام افراد اللہ کے لیے خاص ہیں، یا جنس کا بنایا کہ جنس سے تعریف خاص ہے کس کے لیے؟ پھر سوال آیا، آپ نے جواب دیا یہ تکلفات کرنے پڑے، حالانکہ لام کا حقیقی معنی نہ جنس ہے نہ استغراق ہے، لام کا حقیقی معنی عہد خارجی ہے۔ سمجھے بھی ہو؟ لام کے 4 معنی پڑے تھے نا، جنس کا، لام جنس کا، استغراق کا، عہد خارجی کا، اور عہد ذہنی کا۔ تو فرماتے ہیں جنس اور استغراق یہ لام کا مجازی معنی ہے، لام کا حقیقی معنی جو ہے وہ کون سا ہے؟ عہد خارجی کا ہے۔ لام کا یار یہ خبر طبیعت ٹھیک نہیں ہے سمجھ، لام کا حقیقی معنی کون سا ہے؟ عہد خارجی کا۔ لام کا حقیقی معنی کون سا ہے؟ عہد خارجی کا۔ اب عہد خارجی آپ کو پتہ ہے عہد خارجی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ افراد جو خارج میں
لام سے مراد یعنی لام جس کلمے پر داخل ہو اس سے مراد وہ افراد جو خارج میں، سمجھیے۔ اب یہاں پر کیا ہے جی، لام جناب عہد خارجی کا بنائیں تو پھر کیا معنی ہوگا؟ الحمد، حمد کے وہ افراد، حمد کے وہ افراد جو جناب خارج کے اندر موجود ہیں، حمد کے وہ افراد جو خارج کے اندر موجود، نہیں چند افراد، ساری تعریف نہ، حمد کے وہ کون سے افراد ہیں؟ اب کہتے ہیں ہم دیکھیں گے مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی تعریف کس بات پر کرتے تھے؟ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی تعریف، وہ ہر بات پر تو اپنے معبودوں کی تعریف، وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، لیکن خاص کچھ صفات تھیں، خاص کچھ جو اللہ پاک کو چھوڑ کر وہ اپنے معبودوں کی تعریف میں شامل کرتے تھے، ما فوق الاسباب صفات، مثلا اولاد کا مل جانا۔ اب اولاد جو ہے اس میں اسباب کا استعمال نہیں ہے نا جی، ہاں جی، اللہ کی قدرت سے ہے۔ شوہر بیوی کا ملاپ جو ہے وہ تو ایک ذریعہ ہے، ہاں جی، اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو، شوہر بیوی ساری زندگی اکٹھے رہ جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، تو اسباب کا استعمال تو اصل نہیں ہے، اصل ما فوق الاسباب ہے۔ اسی طرح عزت مل جانا، کاروبار بڑھ جانا، رزق بڑھ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں مشرکین مکہ اللہ پاک کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے چونکہ ان کا رد فرمایا تو الحمدللہ کا، الحمد کا لام جو ہے یہ بھی عہد خارجی کا ہے، ساری تعریفیں مراد نہیں ہیں، فقط ما فوق الاسباب تعریفیں مراد ہیں۔ فقط کون سی تعریفیں مراد ہیں؟ ما فوق الاسباب تعریفیں ہیں۔ سمجھئے خلاصہ کیا نکلا کہ الحمد میں حمد سے مراد جمی حمد نہیں ہے، جن سے حمد نہیں ہے، حمد کے تمام افراد مراد نہیں ہے، بلکہ فقط حمد ما فوق الاسباب مراد ہے، بلکہ حمد ما فوق الاسباب مراد ہے۔ اب کوئی اشکال نہیں، دوسروں کی تعریف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، سمجھیے۔ ما فوق الاسباب جو تعریف ہوگی، مثلا اولاد ملے اور کوئی بندہ تعریف کرے تو وہ خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے۔ کاروبار بڑھے، برکت آئے تو تعریف کس کی ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اب الحمدللہ کا معنی کیا ہوگا؟ تمام ما فوق الاسباب تعریف ہے، کیا معنی ہوگا؟ تمام ما فوق الاسباب خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ پاک۔ وہ سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بس الحمدللہ کی بات مکمل ہو گئی۔ رب العالمین، رب حضرت، رب کے کئی معنی آتے ہیں، رب کا معنی سید بھی ہے، رب کا معنی مالک بھی ہے، اور رب کا معنی متصرف بھی ہے، سید بھی ہے، مالک بھی ہے، اور متصرف للاصلاح، متصرف للاصلاح۔ اصل میں رب جو ہے یہ تربیت سے ہے، سمجھیے کس سے ہے جی؟ تربیت۔ تربیت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے پاس لکھا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ، توجہ ہے، تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی، بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ توجہ ہے، ہاں جی، کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی، کسی شے کو اس کے حد کمال تک پہنچانا، لیکن کس طرح؟ بحسب استعداد الازلی، اس کو جو ازل اور اصل میں استعداد ملی ہے اس کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہے اس کے، شیئا فشیئا، تھوڑا تھوڑا کر، شیئا فشیئا، تھوڑا، جس طرح دیکھیں نا مثال کے طور پر حضرت بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں جو ہے پہلے دن، ہاں جی، انگلی پہ گھی لگا کے اس کے تالو پہ لگا دیتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا چاٹتا رہتا ہے، سمجھیے، پھر چند دن کے بعد جو ہے 2 قطرے گھی کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر جناب 4 قطرے، اس طرح بڑھاتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ کلو گھی ختم، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگر ماں جو ہے
بچے کو پہلے دن 1 چمچ گھی کا کھلا دے وہ تو واپس چلا جائے گا نا، سمجھیے بات کی۔ تو تربیت یہی ہے، کسی چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانا، اس کی طاقت اور استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ، شیئا فشیئا۔ کیا جی؟ اچھا میرے حضرت، پھر اس تربیت کے 2 رکن ہیں۔ اس تربیت کے کتنے رکن ہیں؟ 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن کہ اس شے کو مضرات سے بچانا، اس شے کو، وہ تمام چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو دور کرنا، ان کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ اور دوسرا اس کا شعبہ ہے کہ اس کی جو جتنی ضروریات ہیں وہ اس کو پہنچانا، مضرات کو دور کرنا، منافع دینا، مضرات دور کرنا، منافع دینا، سمجھیے نا جی۔ اچھا پھر یہ تربیت حضرت، یہ تو اس کے 2 رکن ہو گئے نا، پھر یہ 2 قسم ہیں۔ کتنی قسم ہے جی؟ اول جسمانیہ، جس کا تعلق جسمانی نشو و نما کے ساتھ ہے، اور یہ ذمہ داری ہے والدین کی اور اساتذہ کرام کی۔ سمجھیے اس کی ذمہ داری ہے جی والدین، اور یہ اطباء وغیرہ اور غذائیں شذائیں اور یہ چیزیں یہ جسم کی کیا کرتی ہیں؟ نشو و نما کرتی ہیں۔ دوسری ہے تربیت روحانی۔ روحانی تربیت کیا ہے؟ کہ انسان کی روح پاک و صاف ہو، گندی عادتیں، غلط عقائد، غلط اخلاق، برے اعمال، ان سے انسان کو جو ہے بچانا۔ یہ وظیفہ اور یہ ذمہ داری ہے انبیاء کرام کی اور علماء کرام کی، انبیاء کرام کی اور علماء کرام کی، سمجھیے بات کی۔ اچھا عجیب بات ہے حضرت، جو چیز انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہے وہ روح کو مردہ کرتی ہے، روح کو کیا کرتی ہے؟ اور جو چیز روح کو طاقت دیتی ہے وہ جسم کو کمزور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جسم کی طاقت ہے اچھا کھانا کھائے، ہاں جی، عمدہ غذائیں کھائے، اچھی طرح نیند کرے، اچھا آرام کرے، پریشانی کوئی نہ ہو، سمجھ دن بدن ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوتا جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ روح بیمار ہو جائے گی، عبادت میں دل نہیں لگے گا، ہاں جی، اخلاق برے ہو جائیں گے۔ جس طرح ہوتا ہے گھر میں پیسہ زیادہ ہے تو اخلاق اور تربیت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، سمجھ میں آئیے بات۔ تو میرے حضرات، جسم کو طاقت دینے والی چیزیں روح کو کمزور کرتی ہیں، سمجھیے، اور جو چیزیں روح کو طاقت دیتی ہیں، مثلا نیند تھوڑی کرے، کھانا تھوڑا کھائے، رات کو اٹھ کے عبادت کرے، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، یہ چیزیں روح کو تو طاقت دیتی ہیں لیکن جسم کو کمزور کرتی ہیں، جسم کو کیا کرتی ہیں جی؟ کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دونوں کی حد مقرر کر دی، کمال ہے نہیں، اس کو رب کہتے ہیں، ہاں جی، دونوں کی کیا کر دی بھئی؟ ضرورت سے اس مقدار سے زائد کھانا نہیں کھانا کہ جسم طاقتور ہو اور روح، اور اس مقدار سے زیادہ عبادت نہیں کرنی، ہاں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، تو بات سمجھے یہ نہیں آئی؟ ہاں جی، صحابہ کرام تھے، آئے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، نبی پاک علیہ السلام رات کو کیا عبادت کرتے ہیں؟ امی جان نے بتایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر رات کو اٹھتے ہیں، پچھلے پیر میں کبھی 11 رکعتیں ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، پھر اس سے تو انہوں نے 3 بندے تھے، انہوں نے کہا بابا وہ تو امام الانبیاء ہیں، ان کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھیے، تو اس لیے جو ہے ہم امتی ہیں، ہمیں ضرورت ہے عبادت کی۔ تو چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم، میں آج کے بعد جو ہے نا کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ، ہمیشہ کیا کروں گا؟ دوسرے نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں آج کے بعد رات کو سویا نہیں کروں گا، ساری رات نوافل۔ تیسرے نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں کبھی شادی نہیں کروں۔ اب بظاہر تو اچھی بات ہے نہیں، ساری رات روزانہ ساری رات نوافل پڑھنے اللہ کی عبادت ہے۔ خیر قسم اٹھا کے چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آئے تھے، اس طرح قسم اٹھا کے آپ ناراض جاؤ گے؟ ہاں گلا بیٹھ رہا ہے یار،
آپ کو غصہ آ گیا، مسجد تشریف لے گئے، پہلے عمومی خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے کیا کیا جی؟ عمومی خطبہ ارشاد فرمایا، خبردار لوگوں اللہ سے ڈرو، رہبانیت اختیار نہ کرو، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، جس کا جو حق ہے اس کو پورا حق ادا کرو، سمجھیے۔ پھر ان تینوں کو بلا لیا، فرمایا ہاں تم نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ ہاں، آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا خبردار، ان لنفسک علیک حقا، اس سے پہلے فرمایا انا اتقاکم، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے ہمسائے کا تیرے اوپر حق ہے، آت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، یہ اسلام ہے۔ تو سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ہاں جی، تمہارا قسمیں توڑو شاباش، کفارہ ادا کرو، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، یہ بات ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حد مقرر کر دی، بابا عبادت کی بھی کیا ہے؟ حد ہے، اس سے زیادہ عبادت نہیں۔ اچھا جی، اسی طرح کھانے پینے کی بھی حد مقرر کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید بھوک لگے کھانا شروع کرو، بھوک باقی ہو کھانا کیا کرو؟ چھوڑ دو، سمجھیے، کھانا ہم سے تو مصیبت چھوٹتا ہی نہیں ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا، کیا کریں؟ کیسے؟ میں نا آجی جتنے برتن خالی نہ پیو۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ بندہ آیا باہر سے، مسلمان ہوا، اور اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں ادھر رہوں گا، طبیب میں آپ کے شاگردان کا علاج کیا کروں گا، بیمار ہوتے ہیں، 2-3 ہفتے گزر گئے، کوئی مریض ہی نہ آئے، مدینہ میں رہا۔ وہ آئے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا رسول اللہ وہ دیکھ بھی نہیں آ رہا، بیماری بھی نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا میں نے نہیں کہا ہوا ہے تیز بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ جو بندہ اس قانون پر عمل کرے گا وہ زندگی بھر بیمار ہو ہی نہیں سکتا، زندگی بھر بیمار ہو۔ ہمیں بھی اس قانون پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بات کوئی سمجھ آئیے کہ کہانی آئی سمجھ میں بات؟ اس لیے اللہ پاک نے دونوں کی کیا مقرر کر دی جی؟ حد مقرر کر دی، کھانا بھی حد سے زیادہ نہیں کھانا، جسم کو حد سے زیادہ طاقتور نہ کرو، اور روح کو بھی حد سے زیادہ۔ العالمین، عالمین حضرت جمع ہے عالم کی، عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی۔ عالم جو ہے خاتم کی طرح، یا تو اس میں آلہ ہے، خاتم کی طرح، ما یعلم بہ الصانع، وہ آلہ جس کے ذریعے صانع کا علم ہو، صانع معلوم ہو، پتہ چلے کہ کوئی کاریگر ہے۔ اچھا جی، دوسرا عالم جو ہے نا یہ خود جمع ہے راحتن کی طرح، عالم خود جمع ہے کس کی طرح؟ اس کا مفرد آتا ہی نہیں ہے، سمجھیے نا بات کی۔ اچھا، لغت کے اندر عالم جو ہے نا کسی شے کو علامت، کسی شے کی علامت کو کہا جاتا ہے، کسی شے کی علامت کو کہا جاتا ہے، سمجھیے۔ اور مرادی طور پر اس کے کچھ معنی کیے گئے ہیں، مرادی طور پر اس کے آپ کے پاس لکھے ہیں معنی اول، تو درمیان میں موٹا لکھا ہے معنی اول، کیا لکھا ہے؟ ہر موجود ما سوی اللہ تعالی، پہلا معنی ہر موجود اللہ کے علاوہ جو کچھ موجود ہے، ہاں جی، جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر دلالت کرے۔ از ابن عباس و قتادہ ماخذ لکھا ہے العالم کل ما خلق اللہ فی الدنیا والآخرہ، العالم کل ما خلق اللہ فی الدنیا والآخرہ، عالم وہ ہے تمام وہ چیزیں
جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، چاہے دنیا میں ہوں یا زجاج۔ تائید لکھی ہے، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کون ہے رب جہانوں کا؟ حضرت نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پالنے والا جو ہے وہ رب ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو بہرحال عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے۔ پہلا معنی کل ما سوی اللہ تعالی فهو عالم، اللہ کے علاوہ جو چیز بھی ہے سارا عالم ہے۔ دوسرا معنی حضرت صرف انسان اور جنات، بس صرف انسان اور جنات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اب قرآن جو ہے وہ تو دو جماعتوں کے لیے آیا، جنات اور انسان، تو اس لیے کچھ مفسرین نے کہا کہ عالم سے مراد کیا ہے؟ تیسرا معنی ہے فقط انسان۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ فقط انسان۔ سمجھیے، جن مفسرین نے فقط انسان مراد لیا انہوں نے جو ہے نا جی آیت سے لیا ہے، تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا اتاتون الذکران من العالمین۔ اب یہاں پر عالمین سے مراد فقط انسان ہے اور کوئی مخلوق مراد نہیں ہے، سمجھیے۔ تو یہ تین معنی کیے گئے، لیکن راجح معنی جو ہے وہی پہلا ہے کل ما سوی اللہ تعالی۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ کل ما سوی اللہ تعالی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے، حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے پاس بھی پڑھا تھا قرآن پاک، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور حضرت مولانا لاہوری رحمہ اللہ جو ہیں یہ ربیب تھے علامہ سندھی رحمہ اللہ کے، یہ ربیب تھے کن کے؟ ربیب سمجھتے ہو نا، تو پالنے جس بچے کو پالا جائے یہ ربیب تھے کن کے؟ سمجھیے نا۔ ہوا یہ کہ حضرت لاہوری جو ہیں یہ چھوٹی ماں کا دودھ پیتے تھے تو ان کا والد فوت ہو گیا، ان کا والد کیا ہوا؟ فوت ہو گیا، تو ان کی والدہ سے نکاح کیا علامہ سندھی رحمہ اللہ، ان کی والدہ سے نکاح کیا کس نے؟ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے۔ تو ظاہر پھر انہوں نے پڑھایا ان کو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کو، تو حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ نے حضرت لاہوری کے پاس بھی پڑھا تھا، اس لیے پھر درمیان میں علامہ سندھی کی تحقیق بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، العالمین پر علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالمین سے مراد اقوام عالم ہے۔ عالمین سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو قومیں بس رہی ہے، سمجھیے، وہ سن دے پیو، العالمین سے مراد کیا ہے؟ اقوام عالم، سمجھیے، دنیا کی قومیں مراد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہودیوں کو کہا انی فضلتکم علی، تو وہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ میں نے تمہیں دوسری قوموں پر فضیلت دی ہے، تو وہاں پر بھی عالمین سے مراد اقوام عالم ہے، یہاں پر بھی عالمین سے مراد اقوام عالم ہے۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دو درجے ہیں، کتنے ہیں؟ دو۔ نمبر اول، توجہ کرو، درجہ اول اصلاح قومی، درجہ اول انذر عشیرتک، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو سمجھاؤ، اپنی قوم کو دعوت دو۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نبوت قوم میں منحصر ہے، نہ، بلکہ اپنی قوم کو سب سے پہلے سمجھاؤ تاکہ وہ ان میں سے لوگ ایمان لائیں اور وہ آپ کے معاون بن کر اقوام عالم کے اندر جو ہے آپ کا پیغام پھیلائیں، آپ کا پیغام پھیلائیں۔ اور دوسرا درجہ ہے آپ کی نبوت کا اصلاح بین الاقوامی، پہلا درجہ اصلاح قومی اور دوسرا درجہ اصلاح بین الاقوامی، سمجھیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ ہے، تو فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ ذکر فرمایا رب العالمین، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالی تمام اقوام عالم کا رب ہے اور آپ تمام اقوام عالم کے نبی ہیں، آپ تمام اقوام عالم کے نبی ہیں، تو گویا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ہے عالمیت کو بیان فرمایا ہے، آپ کی نبوت کی یہ اشارہ کیا کہ آپ کی نبوت بین الاقوامی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ کہاں نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، اب جناب ایک چھوٹا سا اشکال ہے نحوی، رب العالمین، اب یہ رب العالمین آپ جانتے ہیں اضافت لفظیہ ہے، اضافت کون سی ہے؟ لفظیہ ہے، تو اضافت لفظیہ جو ہے نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخصیص کا۔ اچھا، الحمدللہ کے اندر لفظ اللہ موصوف ہے، رب العالمین صفت اول ہے، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک یوم الدین صفت رابع ہے، سمجھیے؟ تو رب العالمین تو اضافت لفظیہ ہے، یہ تو نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخصیص کا، تو پھر یہ معرفہ کی صفت کیسے بن گئی؟ صبح بھی یہ سوال آیا تھا، یاد ہے نہیں ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہاں پر غافر الذنب قابل التوب پر سوال آتا ہے، سمجھیے بات کی کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اضافت لفظیہ ہے، نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخصیص کا، تو یہ پھر معرفہ کی صفت کیسے بن گئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں صیغہ صفت کی دو حیثیتیں ہیں، صیغہ صفت کی، اور اضافت ہے نا، صیغہ صفت کی کتنی حیثیتیں ہیں؟ دو۔ پہلی ہے اگر صیغہ صفت یا تو دلالت کرے گا تجدد اور حدوث پر، تجدد اور حدوث پر، یا دلالت کرے گا دوام اور ثبوت پر۔ اگر صیغہ صفت دلالت کرے تجدد اور حدوث پر تو پھر وہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا، کیونکہ معرفہ کے اندر دوام ہوتا ہے، اس میں تجدد آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ معرفہ کی صفت۔ اور اگر صیغہ صفت دلالت کرے دوام اور بقا پر، سمجھیے، دوام اور بقا پر، تو پھر وہ معرفہ کی صفت بن سکتا ہے، تعریف کا بھی فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ساری کی ساری صفات الہیہ ہیں، ان میں نہ تجدد ہے نہ حدوث ہے، بلکہ دوام اور بقا ہے، اس لیے یہ معرفہ کی صفت بن گئی ہے۔ تو جواب سمجھ میں آیا ہے یا اوپر سے گزر گیا؟ سمجھ آئے یا نیندر ویڑی بیٹھی ہے؟ اچھا، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آ جاؤ، بس رب العالمین کی بات مکمل ہو گئی جی۔ الرحمن الرحیم، حضرت الرحمن اور الرحیم یہ دونوں جو ہیں راحمن سے مشتق ہیں، سمجھیے نا، یہ راحمین سے، دونوں کا مادہ ایک ہے اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ دونوں کس کے صیغے ہیں؟ مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن فرق ہے، رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، رحیم کے اندر مبالغہ کم ہے، ہیں دونوں مبالغے کے، ہیں دونوں مبالغے کے، سمجھیے نا جی؟ اچھا جی، دیکھو نیچے آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے، چنانچہ علامہ افریقی لفظ رحمان پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علامہ افریقی، سمجھیے، یہ علامہ ابن منظور افریقی ہے، لسان العرب ان کی کتاب ہے، قرآن پاک کی لغت بلکہ عربی لغت کی کتاب ہے، 15 جلدوں میں، سمجھیے، بڑی معتبر اور بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے الرحمن الرحیم، رحمان پر جو ہے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ماخذ معناہ عند اہل اللغت، معناہ عند اہل اللغت، اہل لغت کے ہاں رحمان کا معنی ہے ذو الرحمت، وہ رحمت والا، ایسی رحمت التی لا غایت لہا بعد الرحمت، کہ اس رحمت کے بعد پھر اس کی انتہا نہ ہو، اس رحمت کے بعد پھر اس کی انتہا، اور یہ خاص ہے اللہ پاک کے ساتھ، یہی اس وجہ سے رحمان جو ہے اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا جائز نہیں۔ کچھ صفات ہیں نا جی جو اللہ پاک کے لیے بھی بولی جاتی ہیں اور بندوں کے لیے بھی، لیکن رحمان جو ہے یہ فقط اللہ پاک کے لیے بولا جاتا ہے، بندوں کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ اگلا ماخذ دیکھو، علامہ امام راغب اصفہانی کی عبارت ہے، وَلَا يُطْلَقُ الرَّحْمَنُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى،
اور نہیں بولا جاتا رحمان کا لفظ مگر اللہ پاک پر، یہ ازراغ ہے۔ دوسرا ماخذ اسم مخصص باللہ، یہ نام ہے جو خاص کر دیا گیا ہے اللہ پاک کے ساتھ، لا یجوز ان یسمى بہ غیرہ، جائز نہیں ہے یہ کہ یہ نام کسی اور کا رکھا جائے، یہ نام کسی، ہاں جی۔ تو اب رحمان کے اندر بھی مبالغہ، رحیم کے اندر بھی، تو رحمان کا معنی جو ہے مہربان نہیں کریں گے، بلکہ رحمان کا معنی کیا کریں گے؟ بڑا مہربان، کیا کریں گے؟ بڑا مہربان۔ اسی طرح رحیم کا معنی بھی صرف مہربان یا رحمت کرنے والا نہیں کریں گے، بلکہ معنی کریں گے نہایت رحم کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ اب دیکھیں جی، جب دونوں جو ہیں مبالغے کے صیغے ہیں تو پھر ان میں فرق کیا ہے جی؟ ان میں حضرت دو فرق ہیں۔ پہلا فرق باعتبار کمیت کے ہے، پہلا فرق باعتبار کمیت سمجھتے ہیں، افراد، باعتبار کمیت اور افراد کے ہے۔ کس طرح رحمان کے افراد زیادہ ہیں، رحیم کے افراد کم ہیں، رحمان کے افراد زیادہ، رحیم کے افراد، وجہ دیکھیں، رحمان کا تعلق ہے چھوٹی رحمتوں کے ساتھ، چھوٹی رحمتیں اولاد، عزت، رزق، کاروبار، صحت، یہ چھوٹی رحمتیں، اس کے افراد زیادہ ہیں، مومن کو بھی مل رہی ہے، کافر کو بھی، سمجھیے۔ لیکن جو رحیم کے اندر رحمت ہے، اس کے رحیم کے طرف ساتھ اشارہ ہے بڑی رحمت کی طرف، ایمان والی رحمت یا آخرت میں جو رحمتیں ہوں گی ان کی طرف۔ تو ایمان والی رحمت بھی صرف مومن پر ہے، اور آخرت میں جو رحمتیں ہوں گی وہ بھی صرف، تو رحیم کے افراد کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ تو یہ پہلا فرق ہے باعتبار کمیت کے، رحمان کے افراد زیادہ، رحیم کے افراد کم ہو گئے۔ سمجھیے، نیچے دیکھو ماخذ، وَلِذَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا، ملا ہے وَلِذَا جَاءَ، ہاتھ رکھو چودھری صاحبان، وَلِذَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ، اسی وجہ سے دعا کے اندر آیا ہے یا رحمان الدنیا، دعا کے اندر کیا آیا ہے؟ یا رحمان الدنیا، اے دنیا میں رحم کرنے والے، لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، اس لیے کہ یہ عام ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی، وَرَحِيمَ الْآخِرَةِ، اور اے رحیم آخرت کا، اس لیے کہ وہ خاص ہے مومن کے ساتھ، وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ دوسرا ماخذ، یہ مدارک کی عبارت ہے۔ دوسرا ماخذ، الرحمن و اسم خاص لصفت عامۃ، رحمان اسم خاص ہے صفت عامہ کے لیے، اسم خاص ہے صفت عامہ کے لیے، اور رحیم اسم عام ہے صفت خاصہ کے لیے، اسم عام ہے صفت خاصہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ بیٹھے میرے جوش ہوتے نا، یہ نا نہیں۔ اچھا جی، دوسرا فرق حضرت باعتبار کیفیت کے ہے، باعتبار کیفیت کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ رحمان جو ہے نا، اس کا تعلق چھوٹی اور بڑی دونوں نعمتوں کے ساتھ ہے، چھوٹی اور بڑی، افراد بڑھ گئے نا، کیفیت بڑھ گئی، ہاں جی، اثر بڑھ گیا، قوت بڑھ گئی نا جی، چھوٹی نعمتیں بھی، اور کیونکہ دنیا کے اندر دونوں نعمتیں ہیں نا، کچھ لوگوں کو چھوٹی نعمتیں مل رہی ہیں، کچھ کو چھوٹی بھی، اور ہمیں اللہ نے کون سی نعمتیں دی؟ چھوٹی بھی، اور صحت دی اللہ نے نہیں دی، ہاں جی، مستغنی رکھا لوگوں سے، رزق دے رہا ہے، یہ بھی نعمتیں دی، اور سبحان اللہ سب سے بڑی نعمت قرآن والی دے دی، ہاں جی۔ لوگ جو ہے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کاج کے اندر مصروف ہیں، پھر خود طلباء دین کو دیکھ لو، دین کے جو طلباء ہیں، ہاں جی، چھٹیاں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنے مشاغل میں ہے، اللہ پاک نے ہمارے ذمہ یہ کام لگا دیا، تو الحمدللہ، یہ مقصد کہ
اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی جو ہے بندہ سجدے کے اندر گزار دے اور شکر ادا کرتا رہے پھر بھی ادا نہیں۔ سمجھ یہ بات کہ نہیں آئی؟ ہو الحمدللہ۔ اچھا جی، سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو رحمان کے اندر جو ہے تقویت ہے، قوت، کیفیت اس کی، کیف کے اندر فرق ہے، اس کی قوت افراد کے لحاظ سے زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹی اور بڑی دونوں رحمتوں کا اس کے اندر اشارہ ہے۔ اور رحیم جو ہے اس کے اندر صرف بڑی نعمت رحمتیں ہیں، تو بڑی رحمتیں جو ہیں وہ کیونکہ خاص ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ مومنین کے ساتھ خاص ہیں، ایمان والی رحمت، کلمہ نماز والی رحمت، ہاں جی وغیرہ وغیرہ، احکامات پر عمل والی رحمت، سمجھیے یہ خاص ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا جی جو ہے نا جی رحمان کے اندر جو ہے مبالغہ زیادہ ہے، رحیم میں مبالغہ کم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بابا دیکھو، رحمان اور رحیم کا فرق یہ ہے، رحمان اس موصوف کو کہتے ہیں جو بالفعل رحمت کر رہا ہو، جو بالفعل رحمت کر رہا ہو، اور یہ رحمت والی صفت جو ہے ایسی عام ہو کہ کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہو، کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہو، سمجھیے نا جی؟ اچھا، اور رحیم اس موصوف کو کہتے ہیں کہ اس کی یہ صفت جو ہو وہ ذاتی ہو، کیا ہو جی؟ ذاتی ہو، لازمہ ہو، اور وہ اس سے جدا نہ ہوتی ہو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جو ذات ہر آن اور ہر لمحہ رحمت کر رہی ہو اسے رحیم کہتے ہیں، اور رحمت جس ذات کی صفت ذاتی ہو، اللہ اکبر، جو ذات ہر آن رحمت کر رہی ہو اسے رحمان کہتے ہیں، اور جس کی صفت رحمت ذاتی اور لا ينفک ہو، جدا نہ ہوتی ہو، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ کتنے فرق ہو گئے جی؟ چارجر ہی لینا بولا شور میں 40۔ اچھا جی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور فرق بیان کیا، لکھا ہے نا تحقیق علامہ سندھی۔ حضرت فرماتے ہیں انسان کے سامنے دو رحمتیں ہوتی ہیں، وہ کنڈی نہیں تھی چلی، کنڈی کا کھول دا یہ کہنا کرتا ہے والا۔ اچھا جی، اچھا جی توجہ فرماؤ۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے سامنے دو رحمتیں ہیں، ہاں جی کنڈی نہ لگائیں جی، کنڈی کھول دو آئے گا۔ اچھا جی، کتنی رحمتیں ہیں جی؟ پہلی رحمت ہے باپ والی، دوسری رحمت ہے ماں والی، پدری شفقت اور مادری شفقت۔ پدری شفقت کیا ہے؟ باپ والی شفقت کیا ہے؟ باپ والی شفقت یہ ہے، اب باپ کو بھی اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے اور بے تحاشا پیار ہوتا ہے، سمجھیے، لیکن باپ کیا چاہتا ہے؟ میری اولاد دھکے کھائے، ماریں کھائے، گرم سرد برداشت کرے، لیکن کوئی کمال حاصل کرے، لیکن کوئی کمال حاصل کرے۔ لیکن ماں کہتی ہے بابا میرا بچہ بنے یا بگڑے جو مرضی ہو جائے، اس کو ہو کچھ نہیں، اس کو ہو کچھ نہیں۔ تو فرمایا الرحمن میں پدری شفقت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اللہ پاک مومن کے لیے باپ والی شفقت کا اظہار فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے مشقتیں برداشت کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، گرم بستر چھوڑے، ہاں جی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، ہاں جی دیگر جہاد کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرے اور کوئی کمال حاصل کرے۔ لیکن جب آئے گا جو ہے عالم آخرت تو پھر رحیم اللہ پاک مادری شفقت والا اظہار کریں گے کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب آخر میں حضرت ایک دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی موجود تھا نا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم جو ہے
بسم اللہ میں بھی موجود تھا، پھر فاتحہ میں الگ کیوں لے آئے؟ یہ تو تکرار ہے، سمجھیے۔ جواب اس کا دیا بھئی بسم اللہ جو ہے یہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا جز، شوافی کے نزدیک فاتحہ کا جز ہے۔ یہ سوال ان پر ہو سے جا کے جواب ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ کا جز، جب فاتحہ کا جز نہیں، بسم اللہ الگ ہے، فاتحہ الگ ہے، وہاں اور جگہ ہے، یہ اور جگہ ہے، سمجھیے۔ فاتحہ جو ہے بسم اللہ جو مستقل اور علیحدہ آیت ہے، اس لیے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر سوال ہوگا دوسرا سوال کہ جب رحیم رحمان میں رحمت زیادہ ہے، رحیم میں رحمت، تو پھر مبالغہ کیسے ہوا؟ وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیونکہ مبالغہ تو ہوتا ہے کثرت کا، یہ ہے نا، کثرت تو ہے نہیں، قلت ہے، کثرت تو ہے نہیں بلکہ قلت ہے، سمجھیے۔ تو پھر مبالغہ کیسے ہوا؟ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ جواب اس کا دیتے ہیں کہ بھائی مبالغہ جو ہے ٹھیک ہو بیٹھے، مبالغہ جو ہے باعتبار دوام اور تکرار اور کثرت، دوام آیا کرو، ٹھیک ہے، پرچی لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مبالغہ جو ہے باعتبار دوام اور تکرار اور کثرت کے ہے، تین باتیں۔ مبالغہ باعتبار، دیکھیں رحیم کے اندر رحمت جو ہے نا جی، رحیم میں رحمت آخرت کا اشارہ ہے نا، تو آخرت کی نعمتیں کیا ہیں؟ دائمی ہیں نا جی۔ دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اس کی رحمتیں جو ہیں، نعمتیں رحمتیں جو ہیں وہ دائمی نہیں ہیں، ان میں تجدد ہے، حدوث ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ دائمی ہیں۔ تو رحیم میں مبالغہ دوام کی وجہ سے، دوسری بات کثرت کی وجہ سے، اور تیسری بات جو ہے تکرار کی وجہ سے، کہ ایک نعمت بار بار ملتی رہے گی جی نہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ سوال جواب ہو گیا۔ مالک یوم الدین، حضرت مالک یوم الدین کے اندر جو ہے دو کیا نام ہے قراتیں ہیں، مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے، سمجھیے۔ مالک اور ملک ان کا فرق ہے حضرت۔ آپ کے پاس لکھا ہے معنی مالک، مالک کا معنی کیا ہے؟ هو المتصرف فی الاعیان المملوکات، وہ متصرف مملوکہ اعیان میں، مملوکہ اعیان میں، یعنی جن جن چیزوں کا مالک ہے وہ ان میں تصرف کرتا ہے۔ کیف شاء من المالک، جس طرح چاہے وہ ہاں جی وہ کر سکتا ہے۔ اور ملک کا معنی هو المتصرف بالامر والنہی فی المامورین من الملک، وہ متصرف جو امر اور نہی کے ساتھ متصرف ہو اپنے مامورین کے اندر، اپنے مامورین کے اندر وہ کیا ہو؟ مالک جو ہے اپنی مملوکہ کے اندر تصرف کرتا ہے، اور ملک یہ اپنے مامورین کے اندر تصرف کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہاں حضرت قاضی اور حاکم کیوں نہیں فرمایا؟ قاضی اور حاکم کیوں نہیں فرمایا؟ تو جواب دیا کہ قاضی اور حاکم کا اختیار کم ہوتا ہے بنسبت مالک کے، بنسبت، کیونکہ قاضی اور حاکم تو قانون کا پابند ہے، قانون کا کیا ہے؟ پابند ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ گیا عدالت میں، اس نے کہا کہ قاضی صاحب یہ بندہ چور ہے، یہ بندہ چور۔ قاضی نے کہا بابا بندہ واقعی چور ہے، میں نے رات کو خود تیرے گھر سے اس کو سامان لے کر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، پر میں فیصلہ کیسے دوں، گواہ تو ہے نہیں۔ سمجھئے؟ تو اب وہ مختار نہیں ہے، مالک کو تو اختیار ہے سارا، جو مرضی چاہے کر دے، اس لیے فرمایا قاضی اور حاکم نہیں ہوگا اللہ پاک، بلکہ اللہ کیا ہوگا؟ جس کو چاہے گا مرضی سے معاف کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ اچھا،
قولہ الدین، مالک یوم الدین، دین کے حضرت چند معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی ہے عبادت۔ پہلا معنی کیا ہے؟ آج بھی ہم نے پڑھا، سورہ زمر کا دعویٰ ہے فاعبد اللہ مخلصا، اور حامی مومن کے اندر بھی پڑھا فادع اللہ مخلصین۔ دین کا معنی ایک تو عبادت ہے، دوسرا معنی دین کا معنی پکار ہے، جو حامی مومن کے اندر ہے وہ معنی بے معنی پکار ہے، سمجھیے۔ تیسرا معنی ہے جزا اور بدلہ۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلہ، سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ شعر کا حوالہ ہے دیوان حماسہ کے شعر کا، دناہم کما دانو، یہ بڑا مشہور مرثیہ ہے، سمجھیے، دناہم کما دانو، یہ مجھے مرثیہ یاد تھا، لیکن افسوس ہے کہ رات میں نے بہت اپنے ذہن پہ زور ڈالا، اگلے اشعار یاد آ جاتے پچھلے نہیں یاد آتے، سمجھیے نا؟ تو یہ بڑا، اب میں پھر دیوان حماسہ، یہ دیوان حماسہ کے اشعار ہیں، سمجھیے۔ دیوان حماسہ میں آپ نے اس سال پڑھا نا دیوان حماسہ؟ اچھا، آئندہ سال تھوڑا درجہ کرا اس سال رابعہ، اچھا سادسہ میں ہے نا۔ دیوان حماسہ کے دو باب ہیں نا جی، پہلا باب الحماسہ ہے، دوسرا باب المراسی ہے، اس میں مرثیے ہیں سارے، تو یہ وہاں پر ہے باب المراسی کے اندر، وہ پھر دیوان حماسہ بھی نہیں تھا یہاں پر کہ میں دیکھ لیتا۔ بہرحال دناہم کما دانو، پیچھے اشعار ایسے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، ہم نے انہیں اپنا لیڈر بنایا، قائد بنایا، لیکن انہوں نے غداری کی، غداری کرنے کی بجائے الٹا ہمارے ساتھ لڑ پڑے، آخر ہم مجبور ہو گئے، تو دناہم کما، ہم نے بھی ان کو وہی جزا دی جو انہوں نے ہمیں دی تھی، سمجھیے نا۔ ادو کرے مشینا مشیت اللہ سے غضا اللہ سے غضبان بزر بنفی توہین الاخر، آگے تک۔ اچھا جی، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تیسرا معنی اس کا کیا ہے؟ جزا، اور یہاں پر بھی مالک یوم الدین کے اندر بھی کیا ہے معنی؟ جزا والا۔ چوتھا معنی ہے مذہب اور شریعت، دین کا چوتھا معنی کیا ہے؟ مذہب اور شریعت، سمجھیے۔ تو ماخذ بھی لکھا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ عام لفظ جو ہم بولتے ہیں فلانے کا فلانا دین ہے، فلانا فلانے دین پر ہے، تو دین کا معنی مذہب اور شریعت، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہاں پر بھی، اور اسی طرح لَكُمْ دِينُكُمْ۔ اب آؤ حضرت مالک یوم الدین تک ہو گیا نا۔ الحمدللہ لفظ اللہ موصوف، رب العالمین صفت اول، الرحمن ثانی، الرحیم، مالک یوم الدین، چار صفات ہیں، سمجھیے نا۔ اس کے بعد تو آ گیا نا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آؤ حضرت، یہ چاروں صفات جو ہیں اپنے اپنے مقام پر باقاعدہ اللہ پاک کی الوہیت کی دلیل ہیں، اللہ کی الوہیت کی کیا ہیں؟ دلیل ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا۔ اچھا، اب ان کے درمیان ربط ہے، ان کے درمیان کیا ہے جی؟ ربط۔ دیکھیں حضرت، الحمدللہ، الحمد یہ بمنزلہ دعویٰ کے ہے، تمام ما فوق الاسباب تعریفیں خاص ہیں اللہ پاک کے لیے۔ کیوں خاص ہیں جی؟ دیکھیں، تعریف حضرت کی جاتی ہے یا تو احسانات سابقہ کی وجہ سے، احسانات بابا فلاں جو ہے وہ میرا بڑا محسن ہے، فلاں موقع پر اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا تھا، یا تعریف ہوتی ہے احسانات موجودہ کی وجہ سے، بابا اب میرے اوپر احسان کر رہا ہے، یا نمبر 3 تعریف ہوتی ہے احسانات مستقبلہ کی وجہ سے، بابا اس سے مجھے امید ہے آئندہ یہ میرا کام کرے گا، اس لیے ابھی سے تعریفیں چل رہی ہیں، سمجھیے نا جی۔ اچھا، تو اب دیکھو الحمدللہ دعویٰ ہے، فرمایا تمام ما فوق الاسباب تعریفیں صرف کیوں؟ فرمایا رب العالمین، پالنے والا تمہارا یہی ہے، یہ احسانات سابقہ کا ذکر، احسانات اچھا، الرحمن احسانات موجودہ، ابھی بھی تمہارے اوپر رحمتیں اور نعمتیں یہی کر رہا ہے، سمجھیے۔ مالک یوم الدین احسانات مستقبلہ کی طرف اشارہ، کہ قیامت کے دن بھی رحمت اسی نے کرنی ہے، اس لیے پہلے بھی اسی کے احسان ہے، اب بھی کر رہا ہے،
آئندہ بھی کرے گا، اس لیے تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ پاک کی۔ اچھا، رب العالمین حضرت پہلی صفت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا رب یہ آ رہا ہے، پہلا رب ختم ہو گیا، دوسرا رب العالمین سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مربی کامل ہے، اللہ تعالیٰ مربی کامل مربی ہے، وہ مکمل تربیت کرتا ہے۔ تو کامل تربیت کے حضرت دو رکن ہیں، پہلا رکن شفقت اور رحمت، پہلا رکن شفقت اور دوسرا رکن لفظشوں پر تنبیہ، کوئی غلطی ہو جائے تو تنبیہ کرنا۔ ہاں جی، تو رب العالمین میں تو یہ ہو گیا کہ اشارہ ہے تربیت کی طرف، الرحمن الرحیم اشارہ ہے شفقت اور رحمت کی طرف، اور مالک یوم الدین اشارہ ہے کس کی طرف؟ تنبیہ کی طرف، لفظشوں پر تنبیہ کی طرف۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ کہیں سمجھ آئی؟ اب یہاں پر سوال ہے، بھئی دنیا کے اندر بھی مالک چیزوں کا کون ہے؟ تو آخرت کے اندر بھی مالک کون ہوگا؟ تو مالک یوم الدین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے مالک کون ہے، اللہ پاک ہے۔ سمجھ آیا سوال کہ نہیں سمجھ آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ما تحت الاسباب چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہاں جی، مدرسہ بھی ایک مولوی کی حکومت ہوتی ہے، یوں کہنا، ہاں جی، جس کو چاہا نکل جاؤ، جس کو چاہا آ جاؤ، یوں نا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، ما تحت اصل حکومت اور اصل راج اور ملک کس کا ہے؟ اللہ پاک کا، لیکن ما تحت الاسباب چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ما تحت الاسباب بھی کوئی چھوٹی بڑی حکومت نہیں ہوگی، ساری کی ساری جو ہے حکومتیں کس کی ہوں گی؟ اللہ پاک کی، اس لیے مالک یوم الدین۔ اچھا سر، آگے توجہ کرو جی، عقیدہ اسلامیہ لکھا ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، لکھا ہے نا عقیدہ اسلامیہ، پڑھو۔ روز جزا کی جزا و سزا اور جنت و جہنم کا مالک ہونا، یہ صفات مختصہ باری تعالیٰ میں سے ہے، یہ صفات، ہاں، قیامت کے دن کی جزا و سزا کا مالک ہونا یہ کس کی صفت ہے جی؟ اللہ پاک کی صفات مختصہ میں سے ہے۔ کوئی نوری ناری خاکی، کوئی نوری ناری یا خاکی، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء بھی اس کی صفت میں شریک نہیں ہیں، نہ ذاتاً نہ عطاءً نہ استقلالاً نہ اشتراکاً، نہ ذاتاً نہ عطاءً نہ استقلالاً نہ، یہ چار لفظ سمجھ آئے ہیں؟ ذاتاً منع ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہو ایسا بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہو ایسا بھی نہیں ہے، استقلالاً یعنی وہ مستقل الگ مالک ہوں ایسا بھی، اشتراکاً اللہ کے ساتھ مل کر مالک ہوں ایسا بھی۔ آ جاؤ مستدل اول، پہلا استدلال مالک یوم الدین، ہاں جی، تفسیر اول از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یقولو لا یملک احد، لا یملک احد، حضرت اب احدن جو ہے نا، احدن خود مادتاً عام ہے، مادتاً کیا ہے؟ کیا مطلب مادتاً عام ہے؟ یعنی اس کا مادہ عام ہے، ہر چیز پر احدن کا لفظ بولا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا نہیں، اس کو احد کہہ سکتے ہیں، اس کو ہاں جی ہر چیز کو احد کہہ سکتے ہیں، مادتاً کیا ہے؟ عام ہے۔ نمبر دو ناکرہ ہے، کیا ہے؟ نمبر تین نفی کے، مادتاً عام ناکرہ نفی کے بعد ہے،
عموم در عموم در عموم، کوئی ایک مالک نہیں ہے، کوئی ایک مالک، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا، اتنا عموم ہے کہ اس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا۔ فی ذالک الیوم، اس دن کے اندر، حکماً از روئے بادشاہت کے، کا ملک ہم فی دنیا، جس طرح ان کا مالک ہونا دنیا کے اندر۔ ماخذ نمبر 2 اے فی ذالک الیوم، اس دن کے اندر، لا یکون مالک، لا یکون، کوئی مالک نہیں ہوگا، ولا قاضٍ، ہاں جی، اور کوئی قاضی بھی، فیصل بھی نہیں ہوگا، ولا مجازٍ، ولا، ہاں جی، یہ درمیان میں الف ایک اور آپ کے پاس لگا ہوا ہے، اللہ بنا، اس کو کاٹو، ولا مجازٍ، اور کوئی مجاز بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ، سبحانہ لا الہ الا ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ماخذ نمبر 2 انما خص یوم الدین ہے، سوائے اس کے نہیں یوم الدین کو خاص کیا گیا، لأنہ ینفرد یومئذ بالحکم فی خلقہ، اس لیے کہ وہ منفرد ہوگا اس دن اپنی مخلوق کے اندر حکم چلانے میں، اپنی مخلوق کے اندر حکم چلانے میں وہ تنہا ہوگا۔ اچھا جی، ماخذ نمبر 3 اور 4 یہ بھی ہوئی ہیں، آگے فائدہ پڑھو فائدہ۔ مفسرین حضرات نے کلمہ آحد اور مالکن اور قاضن اور مجازن کو نکرہ نفی کے بعد لا کر آیت میں عموم کی تصریح فرما دی، اسی طرح کلمہ غیرہ کو مطلق ذکر فرمایا اور اس سے کسی ہستی کو مستثنا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ینفرد اور وحدہ کا کلمہ لکھ کر اس عقیدہ پر مہر لگا دی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جنت اور جہنم کے فیصلوں کے من جانب اللہ مختار ہوتے تو ان مفسرین کا فرض منصبی تھا کہ ان حضرات کے استثناء کی تصریح فرماتے اور غیرہ کو بھی مقید کرتے اور ینفرد اور وحدہ کا مطلق حکم نہ لگاتے تاکہ خلق خدا اشتباہ میں نہ پڑ جائے، لیکن انہوں نے مادہ عام رکھا، ہاں جی، ینفرد اور وحدہ کے لفظ بولے، غیرہ سے کسی کو مستثنا نہیں کیا، تو معلوم ہوا یہ حکم عام ہے، اس سے نہ کوئی نبی خارج ہے، نہ کوئی ولی خارج ہے، نہ کوئی اور خارج ہے۔ وہ گال سمجھ ہم دیکھیے کہ کہنا اچھا۔ دوسرا مستدل، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کا، شیئا کسی چیز کا، شیئا کسی، والامر اور اختیار اس دن للہ سارے کا سارا اللہ پاک کے لیے ہوگا۔ ماخذ نمبر 1 توجہ کرو، بڑی قیمتی عبارت ہے، لکیر لگاؤ۔ یوم لا تملک نفس من النفوس، یوم لا تملک نفس من النفوس، اس دن نفوس میں سے کوئی نفس مالک نہیں ہوگا، نفوس میں سے کوئی نفس مالک نہیں ہوگا، لنفس من النفوس، نفوس میں سے کسی نفس کا، شیئا من الاشیاء، شیئا، اب اس سے زیادہ عموم ہو سکتا ہے، ہاں جی، یہ روح المعانی ابو السعود۔ اچھا جی، ماخذ نمبر 2 یوم لا تملک، کوئی کوئی مالک نہیں ہوگا، بے وجہ من الوجوہ، وجوہات میں سے کسی وجہ کے ساتھ، فی وقت ما، فی کسی بھی وقت کے اندر، کسی بھی، آگے کیا لفظ ہے، نفسن، اے ای نفس کانت، اے ای نفس کانت، کوئی بھی نفس ہو، چاہے نبی ہو، ولی ہو، امام الانبیاء ہو، لنفس کسی نفس کے لیے، شیئا کسی چیز کا، اے قلّ او جلّ، اے قلّ او، وہ اختیار تھوڑا ہو یا کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اچھا جی، فائدہ، الامر کے الف لام استغراق کے لیے ہے، ماخذ نمبر 1 والامر اے کلہ، والامر اے، اچھا اگلا ماخذ، اللہ ماکانی عبارت،
نفس نکرا، لنفس نکرا، شیئا نکرا، تینوں نکروں کے عموم نے بات بتا دی کہ اس روز کسی کا اختیار نہ ہوگا، اس روز کسی کا اختیار نہ ہوگا۔ حضرت اب یہاں پر آیات عمومی ہیں، آیات کیا ہیں؟ مالک یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ عمومی ہیں آیات، ان سے کسی بھی ہستی کا استثناء نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، آپ کا ان آیات سے استثناء تو اپنی جگہ رہا، ان آیات کی تائید میں آپ کا فرمان موجود ہے، ان آیات کی تائید میں آپ کا فرمان موجود ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، بیٹیاں، ہاں جی، داماد، پھوپھیاں، خالائیں، ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی سیدہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، گند بدے، ان دونوں کو کیا کیا؟ مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ یا صفیہ تو عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صفیہ تو، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، رشتہ یاد دلا رہے، اے صفیہ اللہ کے رسول کی، یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، رشتہ کیوں یاد دلایا؟ اور بابا خیال کرو، اے صفیہ تو اللہ کے رسول کی پھوپھی ضرور ہے، اے فاطمہ تو اللہ کے رسول کی بیٹی ضرور ہے، سلینی من مال اللہ ما شئت، مجھے جو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں سے جو چاہے مانگو، اس میں سے جو چاہے، لیکن تمہارا اور اللہ کا معاملہ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے معاملے میں میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو اب حضور کا استثناء ہو سکتا ہے؟ پہلی بات، استثناء ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آیات عام ہیں، عام کو خاص کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، عام کو خاص کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان عمومی آیات کی تائید بخاری مسلم کی حدیث کر رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھئیے۔ ماخذ نمبر 2، اس روز کوئی نفس، اس روز اگرچہ اعلیٰ مرتبہ نبوت پر ہو، کسی نفس کے لیے اگرچہ اس کا فرزند ہو، کسی وجہ سے کچھ نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔